بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد العجمۃ وہی کون اللفظ مما وضعه غیر العرب لتأثیرها فی منع الصرف شرطان۔ یہاں پر سبق نمبر 67 ہے شرح جامی کا، اور یہاں مصنف رحمۃ شارح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ متن کے حوالے سے لا رہے ہیں کہ عجمہ یہ غیر منصرف کا سبب بیان فرما رہے ہیں، پانچواں سبب یہاں پر۔ تو عجمہ وہ لفظ ہے جس کو عرب کے علاوہ کوئی بھی زبان والا اس نے وضع کیا ہو کسی معنی کے مقابلے میں، اور اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ عجمی زبان کے اندر وہ عجمی زبان کے اس لفظ کو عربی زبان والے اپنی زبان میں اس کو نقل کر کے استعمال کریں۔ تو یعنی وضع تو اس کو اجمیوں نے کیا تھا، لیکن پھر اس کو بعد میں عربوں نے اپنی زبان میں عربی میں اس کو نقل کر کے استعمال کرنے لگے۔ تو شرائط کی موجودگی میں یہ بھی غیر منصرف کا کیا بنے گا، سبب بنے گا، اور اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ اب اس کا عجمی ہونا غیر منصرف کا سبب ہوگا، لیکن اس کی سببیت کے لیے دو شرطیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عجمی زبان میں یہ عالم ہو، نام ہو باقاعدہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ احد الامرین میں سے کوئی ایک امر پایا جاتا ہو، جو پیچھے بھی تانیث میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یعنی زائد علی الثلاثہ ہو، تین حروف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔ اگر تین ہی حرف ہیں تو پھر متحرک الاوسط ہو، جیسے شطرہ، ٹھیک ہے، شطرہ یہ ہونا چاہیے، یہ متحرک الاوسط ہے، اور یہ دیار بکر میں ایک قلعے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے مثالیں بھی ساتھ دے دی۔ اب اگر ہم احترازی مثال لیں، مثلا تین حروف سے زائد ہم نے کہا وہ ہو، ٹھیک ہے، اور عالم بھی ساتھ ہو، یہ لازمی ہے۔ تو اب لجام کو دیکھیں، لگام کو کہتے ہیں، یہ منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ یہ عجمہ میں علم نہیں ہے، اگرچہ یہ چار حرفی ہے، تین حرفوں سے زائد ہے، لیکن عجمی زبان میں یہ نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو یہ مثال احترازی ہے لجام۔ نوح یہ بھی مثال احترازی ہے، یہ بھی منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ لجام کی طرح، کیونکہ ہم نے کہا تھا زائد علی الثلاثہ، اور اگر زائد علی الثلاثہ نہ ہو، تین حرفی ہو، تو متحرک الاوسط ہونا چاہیے، یہ ساکن الاوسط ہے نوح، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ جب آپ عجمہ کو سمجھ چکے، اس کی اتفاقی مثالیں بھی آپ سن چکے، احترازی مثالیں بھی سن چکے، تو اب آگے چلیے۔ یہ دونوں شرطیں ہم نے جو لگائی ہیں، عالمیت ہو، عجمہ کے اندر بھی عالم ہو، اور احد الامرین میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہو، آخر کیوں لگائی ہیں؟ یہ اسی طرح کی بحث ہے، سوال ہے جو پیچھے ہم تانیث میں بستر کر کے آ چکے ہیں کہ وہاں یہ شرطیں کیوں لگائی تھی ہم نے۔ تو ظاہر بات ہے وہاں پر جو ہم نے وجوہ بیان کی تھی وہ یہاں پر بھی آ جائیں گی۔ وہاں ہم نے بیان کیا تھا نا، اسماء میں اصل انصراف منصرف ہونا ہوتا ہے، اور کسی کو کلمے کو اگر آپ غیر منصرف بناتے ہیں تو اصل سے گویا نکال رہے ہیں۔ تو اصل سے نکالنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی قوی تگڑا قسم کا سبب ہونا چاہیے، داعی اور باعث ہونا چاہیے۔ ضعیف، کمزور داعی، اس کی وجہ سے آپ اصل سے نہیں نکال سکتے کلمے کو۔ اور عرب والوں کی یہ ایک شان، ان کا ایک حال ہے کہ جب وہ کسی عجمی زبان کے لفظ کو اپنی عربی زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس میں تصرفات کرتے ہیں۔ ان تصرفات سے کلمے کی جو عجمیت ہے نا، اس میں ذرا کمزوری آ جاتی ہے، اور جب کمزوری آ جاتی ہے تو اس عجمیت کی کمزوری کی وجہ سے غیر منصرف کا سبب پھر وہ نہیں بن سکتا، عجمہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے ہم نے عالم کی شرط لگائی کہ عالم جب ہوگا تو عالم میں، اپنے وہاں بھی پڑھا تھا تانیث کے پاس میں، کہ عالم میں تصرف سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، عالم میں تصرفات نہیں کیے جاتے، عالم بقدر الامکان تغیر و تبدل سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو پھر جب محفوظ رہتے ہیں تغیر و تبدل سے، تو عالم کی عجمیت جو ہے، یا اس کے اندر عجمیت جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، اور غیر منصرف کا سبب آرام سے بن سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو شرط احد الامرین والی لگائی ہے، تو احد الامرین والی جو شرط لگائی ہے اس کی وجہ وہ بھی یہی ہے کہ غیر منصرف چونکہ فعل کے ساتھ یہ مشابہ ہوتا ہے وجود فرعیتین میں، یہ باتیں ہم پیچھے تفصیل سے کر چکے ہیں، اور وجود ثقل میں بھی، تو یہ بات بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں تانیث کی بحث میں۔ اور
اس کا ہر سبب جو ہے وہ موجب ثقل ہوتا ہے، دو سبب مل کر دو ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ساری بات ہم پیچھے میں نے کہا نا تانیث معرفی میں بڑھ چکے ہیں، تو دو سبب مل کر دو ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہ احد الامرین جو ہیں ان میں سے ہر ایک امر وہ بھی باعث ثقل ہوتا ہے، ثقل پیدا کرتے ہیں، اور ان کی جو زید ہے وہ موجب خفت ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے کہا زائد علی الثلاثہ ہو نا تو وہ ثقیل ہے نا، اس وجہ سے ہم نے کہا، اور ساکن اور زائد علی الثلاثہ نہ ہو، تین ہی حرفی ہو تو وہ ذرا خفیف ہے، ثلاثی خفیف ہوتا ہے۔ ہم نے کہا متحرک الاوسط ہو پھر اگر تین ہی ہے تو وہ ثقیل ہوتا ہے، اور ساکن الاوسط ہی خفیف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جس میں یہ دونوں امر نہ ہوں، نہ متحرک الاوسط، نہ زائد علی ثلاثہ ہو، نہ متحرک الاوسط ہو، بلکہ وہ ساکن الاوسط ہو، ثلاثی ساکن الاوسط ہو، تو دونوں شرطیں گئی نا، تو اس میں ڈبل خفت آ جائے گی، ڈبل خفت، کیونکہ دونوں شرطیں اٹھ گئی نا، زائد علی ثلاثہ بھی نہیں ہے اور متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، تو ڈبل خفت جب آ گئی تو یہ ڈبل خفت غیر منصرف کے احد السببین، جو دو سبب ثقیل تھے ان میں سے ایک ثقیل کو انہوں نے ختم کر دیا، کمزور کر دیا، تو پھر گویا دو سببوں میں سے ایک سبب رہ جائے گا، ایک سبب کی وجہ سے تو غیر منصرف نہیں بن سکتا وہ عجمہ پھر، تو اس وجہ سے ہم نے احد الامرین کی اشاعت لگا دی تاکہ یہ امر بھی ثقل پیدا کرے گا کہ یہ احد الامرین والا یہ شرطیں، اور یہ معین اور مددگار بنیں گے سببین کے ثقل کو برقرار رکھنے میں اور پختہ کرنے میں، مضبوط کرنے میں، جس کی وجہ سے وہ کلمہ جو ہے وہ غیر منصرف آرام سے بن جائے گا اور یقینی طور پر بن جائے گا۔ اس وجہ سے وہ یہ کون اللفظی سوال ہے کہ عجمت و ذات ہے، معنی صرف کے جتنے اسباب ہیں اوصاف کے قبیلے سے ہیں، تو پھر تو جواب دیا کہ عجمہ سے مراد کون اللفظی، یعنی کسی لفظ کا ان الفاظ میں سے ہونا جن کو غیر عرب نے وضع کیا ہو، اجمیوں نے وضع کیا ہو، تو کون اللفظ یہ مصدر ہے، تو یہ بھی اوصاف میں سے ہو گیا، تو اوصاف کے ساتھ مل گئے، اعتراض ختم ہو گیا۔ ولی تاثیر ہی ما فی منع الصرف، سوال ہے کہ یہ شرط عجمہ کی ذات کے لیے آپ نے کہیں بنائی ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ منع صرف میں ایسے تو نہیں ہے پھر، تو وہی جواب دے دیا کہ بھائی یہ جو ہم نے شرط عجمہ کے اندر لگائی ہے نا، تو یہ کوئی عجمہ کی ذات کے لیے نہیں لگائی کہ آپ کہیں عجمہ ہے تو یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ عجمہ تو ہوگا سو ہوگا، لیکن عجمہ معنی صرف کا سبب مؤثر اس وقت بنے گا جب یہ شرط ہوگی، تو اس کے وجود کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس کے لیے اس کی تاثیر کے لیے اس کو سبب بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ شرطانی، اس عبارت میں شارح جو ہے وہ تین امور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلا امر یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب عجمہ کی سببیت کے لیے دو شرطیں ہیں تو ماتن کو چاہیے تھا ادات حصر لے آتے، دو ہی ہیں ہو جاتی، تو جواب دیا بھائی عطف مقدم ہے ربط پر، اور آپ کو پتہ ہے عطف مقدم ہو ربط پر تو یہ مفید للحصر ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں پیچھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک وہم کا ازالہ بھی کرنا تھا، وہم یہ ہو سکتا تھا کہ اوز زیادت علی ثلاثتی کا عطف شاید عالمیت پر ہے، یعنی یا عالم ہو یا زائد علی ثلاثہ ہو، حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تردید عالمیت اور زیادت علی ثلاثہ کے درمیان یہ تردید سامنے آ رہی ہے، ایسے تو نہیں ہے، اس وہم کو مصنف نے دفع کیا اور فرمایا کہ یہاں کل دو شرطیں، ایک شرط علیحدہ سے مستقل ہے عالم ہونا عجمہ کا، عجمی زبان میں اس لفظ کا عالم ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ احد الامرین میں سے کوئی جو ہے وہ شرط ہو، تو وہ زائد علی ثلاثہ یا متحرک الاوسط، وہ دو ان کے درمیان میں گویا تردید او تردیدیہ آ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ زائد علی ثلاثہ کی تردید کے طور پر مقابل جو ہے ہم نے عالم کو لایا، نہیں، عالم تو مستقل ایک شرط ہے، یہ دوسری احد الامرین، یہ دو شکیں ان میں سے کوئی ایک ہوگی، یا زائد علی ثلاثہ ہوگا یا تین ہی ہے تو پھر متحرک الاوسط ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ ماتن کی عبارت میں تفصیل ہے، بظاہر یہ بلاغت کے خلاف ہے، کیوں شارح نے اس تفصیل کے لیے پہلے اجمال ذکر کر دیا، پھر شرط و حال اول و ثانی کہہ کر تفصیل کی طرف چلے گئے، تو ماتن کی عبارت میں گویا اجمال قبل تفصیل پر یہ مشتمل ہو گئی، اجمال قبل تفصیل۔ اچھا، تو ای منصوبۃ الی العالمی، یہ تکرار کون والا جو پیچھے سوال گزرا تھا نا، اس طرح کا سوال یہاں بھی معرفہ میں بھی بن رہا ہے، تو وہی جواب ہوگا، شارح نے وہی جواب دیا کہ یا نسبت کے لیے ہے یا مصدریت کی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور تا بھی مصدریت کی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہی جواب ہے کونھا منصوبۃً الی العالمی، یعنی عجمہ متحقق ہو عالم کے ضمن میں، یعنی وہ عجمی زبان میں وہ نام ہو باقاعدہ، اور یا اور تا یہ جو یہاں پر ہم نے اس کو جو ہے یا اور تا مصدریت کی بنا پر ھذا النوع والی یہاں پر بھی ہم تعویل کر لیں گے، جو جواب ہم نے معرفہ میں دیا تھا نا کہ معرفہ کی قسموں میں سے صرف عالم مراد ہے، وہ یہاں پر وہ جواب نہیں بن سکتا، وہاں ہم نے دو جواب دیے تھے نا، دو جواب دیے تھے، تو یہاں دوسرا جواب نہیں بن سکتا، یہاں پہلے ہی جواب بنے گا، ٹھیک ہے، کہ یا نسبت کی ہے تا مصدریت کی نہیں ہے یہاں پر کونھا منصوبۃً الی العالمی، وہ ہم نے مراد لیا وہاں پر، دوسرا جواب نہیں بن سکتا کیونکہ عالم معرفہ کی انواع میں سے اقسام میں سے تھا، وہاں جواب بن سکتا تھا، مگر عجمہ کے انواع میں سے یہ نہیں ہے، یعنی عجمہ کے انواع میں سے عالم تو نہیں آتا، معرفہ کے انواع میں سے 7 قسموں میں سے ایک قسم عالم آتی تھی، تو وہاں تو ہو سکتا تھا دوسرا جواب بھی، یہاں دوسرا جواب نہیں چل سکتا، اس لیے پہلے ہی جواب کو ہم لیں گے کہ یا نسبت والی ہے، یہاں پر مصدریت کے لیے ہم نے نہیں لی، بِأَن تَكُونَ مُحَقَّقَةً فِي ضِمْنِ الْعَالَمِ فِي الْعَجَمِ۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ سوال ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں عجمہ عجمی زبان میں عالم نہیں تھا مگر پھر بھی غیر منصرف کا سبب بن رہا ہے، آپ نے بنایا اس کو، تو شرط کے بغیر کیسے بن گئے؟ جیسے قالون، قالون جو ہے عجمی زبان میں اس میں جنس تھا اور جید کے معنی میں، اچھے ہونے کے معنی میں تھا، لیکن عرب والوں نے اس کو نقل کر کے قاری کا نام رکھ دیا، ایک اچھا عمدہ بہترین قاری تھا، اس کا نام رکھ دیا، تو اب غیر منصرف پڑھنے لگے، تو جواب دیا کہ بھائی عجمی زبان میں اس کا عالم ہونا عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو جیسے ابراہیم، یا حکماً ہو، حکماً عالم کا مطلب یہ ہے کہ عرب والے جب اس کو اپنی زبان میں نقل کریں تو اس کے ساتھ عالم والا معاملہ کریں، عالم والا، چاہے وہ پہلے سے عالم نہ بھی ہو، لیکن وہ عالم والا معاملہ شروع کر دیں عرب، ٹھیک ہے، یعنی جیسے وہ عالم میں تصرف نہیں کرتے تغیر و تبدل نہ، تو اس میں بھی نہ کریں، اسی طرح نقل کریں قالون، یہ حقیقتاً عالم تو نہیں ہے مانتے ہیں لیکن حکماً یہ عالم ہے، ٹھیک ہو گیا، وَإِنَّمَا جُعِلَ شَرْطًا، اور بے شک اس کو بنا دیا ہے شرط، یہ اشتراط عالمیت کی وجہ بیان کر رہے ہیں جو اوپر ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ عالمیت کو آپ نے شرط کیوں قرار دیا اس میں، وہ تغیر و تبدل سے بچانے کے لیے، لئلا یعارض لخفت احد السببین، اس عبارت میں بھی احد الامرین والی جو شرط ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے پیچھے تفصیل سے بیان کر دی، فنوح منصرف، تو هذا تفریع بالنظر الى الشرط الثانی، یہاں سے شارح دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ نوح والی جو مثال ہے یہ شرط انتفاع، جو شرط ثانی ہے اس کے انتفاع پر یہ دلالت کر رہی ہے، اس کے پر متفرع ہے، شرط ثانی کیا تھی کہ اگر 3 ہی حرف ہیں تو متحرک الاوسط ہونا چاہیے، نوح ساکن الاوسط ہے، تو شرط ثانی گویا یہاں سے اس شرط ثانی کی شک ثانی وہ اٹھ رہی ہے یہاں سے، تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ شرط اول پر وہ اس کو متفرع آپ نے کیا، یعنی یہ نوح تو شرط ثانی کی جو شک ثانی ہے نا اس کو سامنے رکھ کر ہم نے احترازی مثال کے طور پر اس کو لایا ہے، تو اس میں شرط ثانی کی شک ثانی منتفی ہے، اس کو آپ اسی درجے میں رکھیں، کہیں اس کو شرط اول اس یا شرط اول کے اندر اس کو آپ نہ لے آئیں، اور امر ثانی یہاں پر اچھا ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نوح میں علامہ زمخشری اور مصنف ابن حجب کا اختلاف بھی ہے، علامہ زمخشری کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر 2 سببوں کا اعتبار کریں، عجمہ بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو بس اس کو غیر منصرف پڑھیں، لیکن شرط نہیں ہے تو اس کو منصرف پڑھیں، اور ان 2 سببوں کا اعتبار کریں تو غیر منصرف پڑھیں۔ ابن حاجب کہتے ہیں نہیں، اس کو پکا ہم منصرف پڑھیں گے، حتمی یقینی، کیوں؟ شرط ثانی کی شق ثانی جو منتفی ہے یہاں پر ساکن الاوسط ہے، یہ متحرک الاوسط نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو غیر منصرف نہیں پڑھیں گے، وہ 2 سبب اس کو نہیں بنا سکتے غیر منصرف، ٹھیک ہو گیا، وجہ ہم نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ علامہ زمخشری کی دلیل یہ ہے کہ ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں ہند پر، کہتے ہیں ہند میں آپ بھی 2 طرح پڑھتے ہیں تو یہاں بھی پڑھ لیں، ہند ایک میں اس میں تانیث اور تانیث معنوی اور عالمیت ہے، اور شرط وہاں بھی احد الامور الثلاثہ میں سے نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا آپ نے وہاں پر کہا تھا کہ منصرف غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی نوح میں اگر 2 سبب تو ہیں نا،
عجمہ اور عالمیت تو بے شک شرط نہیں ہے، تو آپ اس میں بھی وہ دو منصرف غیر منصرف دونوں کا جواز اختیار کر لیں۔ تو ماتن نے اس کی طرف سے جو ہے وہ شارح نے جواب دیا کہ نہیں، نوح کو ہند پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ دونوں میں سبب ایک امر معنوی ہے، نوح میں عجمہ اور ہند میں تانیث معنوی۔ اب تانیث معنوی جو ہے وہ عجمہ کی نسبت زیادہ قوی ہے، اقوی ہے۔ کیوں؟ کبھی نہ کبھی اس میں تا کا ظہور ہو ہی جاتا ہے، تو وہ اصل تانیث کے رخ پر آئی جاتی ہے۔ مثلا تصغیر بناتے ہوئے جمع تکسیر اس کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تا نکل آتی ہے، تو اس میں قوت ایک درجے کی موجود ہے، گویا اس سے زیادہ طاقتور ہے عجمہ سے۔ تو لہٰذا اس قوت کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ درمیانہ اعتبار کیا، اور ہم نے کہا چلیں ہند کو دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عجمہ میں یہ خفا ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتا کبھی، اس میں ضعف ہی رہتا ہے، اور اس کو درمیانی چال کے ساتھ اعتبار کے ساتھ ہم نہیں لا سکتے۔ اس وجہ سے آپ دونوں اس کو قیاس نہ کریں، عجمہ کو تانیث کے اوپر، یعنی نوح کو ہند کے اوپر قیاس نہ کریں آپ۔ فَإِن قُلْتَ قَدْ اعْتُبِرَتْ العجمة فی ما وجور، یہاں سے سوال کا جواب کہ ما وجور میں آپ نے سکون اوسط کے ساتھ عجمہ کے اعتبار کیا تھا، تو یہاں نوح میں بھی آپ کر لیتے، کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ کر لیں۔ تو جواب دیا کہ ما وجور جو ہے وہ غیر منصرف، اس میں جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو وہ تانیثی معنوی اور عالمیت دو مستقل سبب ہیں، اور عجمہ کا اعتبار سکون اوسط کے ساتھ وہاں پر صرف ہم نے معاون کی حیثیت سے کیا تھا، معاون کی حیثیت سے کیا تھا۔ تو اس وجہ سے، جبکہ یہاں نوح میں تو صرف ایک سبب عالمیت موجود ہے، اور عجمہ کا اعتبار تو سکون الاوسط کے ساتھ یہ مستقل سبب کی حیثیت سے ہمیں کرنا پڑتا ہے نا، جو کہ یہاں پر درست نہیں ہے، تو لہٰذا یہ فرق ہے۔ تو ما وجور کو آپ کیوں مثال میں پیش کرتے ہیں؟ وہ ایک طرف سے عجمہ ہے، دوسری طرف سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں عالم ہے، تیسری طرف سے وہ مؤنث سماعی ہے، جگہوں کے نام ہے نا، وہاں پر آپ نے پڑھا دو شہروں کے نام ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ وہاں تو تگڑے تگڑے دو سبب تو آپ لے لیں، اور تیسری کو آپ شرط کے طور پر لے لیں، یعنی عجمہ ہونے کو۔ تو یہاں آپ اس کے نوح کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں عجمہ کا اعتبار سکون الاوسط کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے، تو وہ مستقل سبب کی حیثیت سے ہم نے دیکھا ہے، تو اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو متحرک الاوسط ہونا چاہیے، تو ساکن الاوسط ہے، اس کو باقاعدہ سبب کی حیثیت سے ہم نے دیکھا ہے۔ وَإِنَّمَا خَصَّ التَّعْرِيفَ بِالشَّرْطِ الثَّانِي، یہ سوال ہے، تو ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے شرط ثانی کی انتفاع کی مثال تو بیان کی ہے، مگر شرط اول کی جو احترازی مثال ہے وہ بیان نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یا دونوں کی بیان کرتے یا دونوں کی بیان نہ کرتے۔ آپ نے عالم نہ ہونے کی مثال تو دی ہے احترازی لجام، دوسرے کی بھی دیا نوح، لیکن چار حرفوں سے جو ہے وہ چار حرفوں یعنی زائد علی ثلاثہ ہو، اس کی احترازی مثال آپ نے کہتے ہیں نہیں دی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوح والی جو مثال ہے وہ شرط ثانی کے انتفاع پر متفرع ہے نا۔ جب ابراہیم اور شطر وغیرہ یہ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں، تو یہ شرط کے وجود پر متفرع ہے کہ ابراہیم عجمہ ہے، زائد علی ثلاثہ ہے، اور شطر ثلاثی ہے، لیکن چونکہ متحرک الاوسط ہے، تو یہ وہ اتفاقی مثالیں ہو گئی نا، اور یہ شرط کے وجود پر متفرع ہیں۔ اور نوح جو ہے وہ شرط ثانی کے انتفاع پر متفرع ہے، ایک تو زائد علی ثلاثہ نہیں ہے، اور دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ ساکن الاوسط ہے، متحرک الاوسط نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دوسرا یہ کہ آپ نے عدمی مثال کو مقدم کیا ہے وجودی مثال کے اوپر، حالانکہ وجودی مثال کو مقدم کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا یہ جواب دے دیے ہیں کہ مصنف نے دونوں شرطوں کی احترازی مثالیں بیان نہیں کرنی تھیں، لیکن پھر کیا ہے کہ شرط ثانی کی احترازی مثال مجبوری کے تحت دی ہے۔ مجبوری کیا تھی کہ نوح میں اختلاف بنتا تھا علامہ زمخشری کا اور ابن حاجب کا، جو ہم بیان کر کے آئے ایسا، تو اس اختلاف کی وجہ سے
مصنف نے اپنا جو مختار مسلک ہے اس کو ذکر کرنا تھا، تو نوح کو منصرف بتانا تھا، پکا ٹھکا، تو اس وجہ سے مقدم کیا اس کو، اور تاکہ خلاف ترتیب کو ذکر آئے تو اس سے لوگ چونک جائیں اور پتہ چلے کہ بھائی خلاف ترتیب جو ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اس کے منصرف ہونے پر ایک تنبیہ بھی ہو جائے۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، نوح اور ابراہیم ان کا جب ذکر آ گیا علیہم السلام پیغمبروں کا، تو یہاں پر تکمیل بحث کے طور پر لایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں، صرف 6 نبیوں کے نام منصرف ہیں: محمد، صالح، شعیب، ہود، یہ چاروں عربی زبان کے لفظ ہیں، اور ان میں صرف ایک سبب ہے عالمیت، تو ظاہر بات ہے ایک سبب سے یہ غیر منصرف بن نہیں سکتے۔ نوح اور لوط یہ عجمی ہیں، مگر عجمہ کی شرط ان میں نہیں پائی جا رہی، ساکن الاوسط ہے نا دونوں، ہم نے کہا تھا 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، اس وجہ سے یہ منصرف ہیں۔ بعض حضرات نے سیبوے کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے ہود کو بھی نوح اور لوط کے ساتھ ملایا ہے، عربی ہے یہ بھی، ان کے ساتھ ملایا کہ عجمی ہیں یہ، یعنی عجمہ ہے، یہ بھی ہود بھی عجمہ ہے، عربی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہود علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور عربیت کا سلسلہ تو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے شروع ہوا ہے، تو گویا اس وقت یہ عربیت کا سلسلہ نہیں تھا، تو ہود بھی نوح کی طرح عجمی ہیں، تو پھر اس لحاظ سے انہوں نے اس کو لیا ہے، مگر بات یہ ہے کہ شرط ثانی نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ پھر کیا ہے، منصرف ہے۔ شرط ثانی وہی ہے کہ متحرک الاوسط ہونا چاہیے۔